बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नजर। मैं हूं आपका मेजबान अनीब जहीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मिर साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात का मौसम चल रहा है, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले कमेटी बना दी थी मुज़ाकरात के लिए, लेकिन जो हुकूमत है उनकी जानब से ये कशमकश देखी गई कि मुज़ाकरात किए जाएं या ना किए जाएं। और जो हुकूमती वज़रा है वो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते नजर आए कि अगर हम मुज़ाकरात कर लेते हैं तो उस पर जो बानी पीटीआई हैं उनका क्या रिएक्शन आ सकता है। क्या वो इस जो कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, इनकी बात से और उनके मुज़ाकरात से इत्तफाक करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये सारा मामला चल रहा था, इस दरमियान ही एक खबर ये भी आई है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, वो कोई पार्लिमानी कमेटी बनाने का इरादा रखते हैं कि वो जो पार्लिमानी कमेटी है वो मुज़ाकरात करेगी। तो अब जो ये पार्लिमानी कमेटी है ये इस मुज़ाकराती जो सारा सीजन चल रहा है इसके अंदर क्या किरदार अदा कर सकती है। क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं और होते हैं तो क्या सियासी इस्तेहकाम आ सकता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। सवाल तो ये है। लेकिन जो हुकूमत है वो क्या कहती है और जो अपोजिशन है वो क्या कहती है, आपको पहले वो सुनाते हैं, उसके बाद फिर मीर साहब से आकर इस पर बात करते हैं। जी मीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2 हफ्ते से बार बार कह रही है हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन जो हुकूमत है कुछ वज़रा हक में नजर आते हैं, कुछ वज़रा कह रहे हैं कि हम रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे यास सादिक है स्पीकर कौमी असम्बली, और कुछ जो वज़रा हैं उसके अगेंस्ट नजर आते हैं। और जो वज़ीर आज़म है सुनने में भी आ रहा है वो भी कोई पार्लिमानी कमेटी के बनाने का इरादा रखते हैं। 2 दिन रह गए हैं डेडलाइन में, क्या कल के डेट में कोई पार्लिमानी कमेटी बन सकती है? आधी सच्चाई बयान कर रहे हैं, आधा झूठ और आधा सच। कोई जो है वो मसले को हल नहीं करता। सही है। ये कहना है हुकूमत नहीं आ रही, उन्होंने कमेटी बना दी है। कमेटी किसके लिए बनाई है? मुज़ाकरत के लिए बनाई है। मुज़ाकरत किससे करने हैं? जाए उनके पास कहें कि हमने आपसे मुज़ाकरत करनी है, क्यों नहीं कहते? वो कहते नहीं हुकूमत कहे फिर हम करेंगे मुज़ाकरत। हुकूमत क्यों कहे? उन्होंने तो कमेटी नहीं बनाई है। सही है। और आप उनके बारे में कहते रहे वो चोर उचक्के हैं, लफंगे हैं, उनसे बातचीत नहीं हो सकती। अब आपने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत हो सकती है, तो आप बातचीत करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छी प्रपोजल आई है कि आप अगर पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो स्पीकर को कहें कि भाई हमने कमेटी बनाई हुई है, आप भी उनसे हुकूमत से कहें कि कमेटी बनाए, हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, TOR तय करें। उनका वो पगला सा आदमी जो है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि TOR बनाएं और आके बातचीत करें। भाई हमने कमेटी बना दी है, हमसे मुज़ाकरा करें, नहीं करेंगे तो हम 2 दिन के अंदर दे देंगे कि वो अब कोई बाहर से रेमिटेंसेस नहीं भेजे। अच्छा, वो आपके कहने पे भेज रहे हैं? अगर ये शौक है कि आपके कहने पर गैर मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी पैसा भेजना बंद कर देंगे तो शौक पूरा कर दें। ये मैं नहीं कह रहा कि ख्वाजा आसिफ इशारा कर रहे हैं इस बात की तरफ। ठीक है कि भाई अगर आप ये कहना चाहते हैं तो कह लें। क्यों कह जा रहे हैं? देखो, जो लोग बाहर गए हुए हैं, कश्तियों में डूब रहे हैं लोग, जानों पे खेल के बाहर जा रहे हैं, किस शौक से जा रहे हैं? इस शौक में जा रहे हैं कि किसी पार्टी के बंदे को सदर वजीर आजम बनाना है। इस शौक में जा रहे हैं कि किसी को हुक्मरान देख लें। नहीं भाई नहीं, ये इस तरह का कोई अभी फोबिया पैदा नहीं हुआ है मुल्क के अंदर। ठीक है। वो लोग बाहर इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने कमाई करके अपने प्यारों को तन डापने के पैसे फराम करने बहुत सारों ने। अच्छा मीर साहब, जो आपने बात की है कि मुज़ाकराती कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन हुकूमत के पास जाएं तो वो तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वो तो बार बार कह रहे हैं वो हुकूमत नहीं कह रही थी बार बार। सुना इन्होंने? उन्होंने कहा नहीं, चोर चक्के लफंगे हैं। ठीक है, तो किसी पर तबार कौन करेगा? आपने कह दिया मुज़ाकरात करें, फ्लोर पे कह रहे हैं मुज़ाकरात करें। आप कहें स्पीकर साहब हमने रिक्वेस्ट की हुई है मुज़ाकरात के लिए, आप कमेटी बनवाएं इनसे और हमसे हम TOR तय करें, हम मुज़ाकरा करने चाहते हैं। ठीक है, नहीं करें तो फिर बात आगे बढ़ती है। लेकिन ये आप कहना कि अगर 2 दिन के अंदर नहीं किया गया तो वो खान उनको कह देगा रेमिटेंसेस नहीं भेजें, तो वो नहीं भेजेंगे। ओ भाई, वो आपके लिए थोड़ा भेज रहे हैं पैसे, या शहबाज शरीफ के लिए थोड़ा भेज रहे हैं पैसे। वो तो अपने बच्चों के पालने के लिए पैसे भेज रहे हैं। या उन्हें क्या चेंज ही आई 70s के दरमियान में चेंज आई, उनका चेंज की आई। उन्होंने असर खान के बेटे उमर असगर से मेरी गुफ्तगू असर खान की मौजूदगी में मुझे याद पड़ता है, मैं चेंज ये आई कि कच्ची हवेली के सामने एक छोटा सा पक्का मकान बन गया है और गांव का जो
چودھری ہے وہ اس پکے مکان کو تسلیم نہیں کرتا. صحیح ہے. وہ کوئی مرگ ہو جاتی ہے, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے تو ان کے گھر میں کھانا ایسے جاتا ہے جیسے کمیوں کے ہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو صورتحال ہے پکے مکان والا آدمی کہتا ہے ان کی ایسی تیسی, وہ آ کے شہر میں آباد ہو جاتا ہے. یہ ہماری اربن مڈل کلاس ہے جو پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لوور مڈل کلاس کو تو آپ پرپرے نہیں دے رہے, وہ اربن مڈل کلاس میں کنورٹ ہو رہی ہے. وہ ایک نیا سٹرکچر ہمارے یہاں بنا رہا ہے, آپ اس کو ریڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہے جانے کہ بیٹی بناؤ, کہ بیٹی بناؤ, کہ بیٹی بناؤ, بنا دی نہیں کریں گے تو 2 دن کے اندر میں کال دوں گا. کیا کال دیں گے یار آپ؟ میر صاحب سیاست کے اندر ایک جیسچر دینا ہوتا ہے. پہلے جو چودھری بھئی آپ جسٹر ہے تو آپ کہے ہیں کہ میں مذاکرات کریے, میں نے کمیٹی بنا دی ہے, حکومت ان سے مذاکرات کرے. اتنا ہی بیان دے دو نا. ٹھیک ہے. اتنا گٹس تو پیدا کرو اپنے اندر کہ مذاکرات کے لیے پبلکلی بیان دے دو. بھئی آپ کا تو بیان ہی نہیں آیا کہ کوئی مذاکرات ہونے چاہیے, اور آپ کے لوگوں پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ وہ بات طے کر کے جاتے ہیں, آپ اس کا انکار کر دیتے ہو. جب آپ کو کہا جاتا ہے ٹٹکری کھل جاتی ہے, جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں, آپ اندر پہنچ جاتے ہیں آپ کے بندے. ٹھیک ہے. آپ سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بات کر کے آ جاتے ہیں, اور کیا چاہیے آپ کو؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. میر صاحب مذاکرات حکومت کی طرف سے رکے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ عامر خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سچویشن روکے ہوئے ہیں. سچویشن رکے. یہ سچویشن جو ہے نا وہ مذاکرات کرنے نہیں دے رہی. ٹھیک ہے. حکومت کو اس لیے نہیں کہ حکومت کو پتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات چیت کی تو ان کی بات چیت نہ وہ مانیں گے نہ یہ مانیں گے. سچویشن کیسے کلیئر ہوگی؟ عامر خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. میرے ساتھ بات کیجیے گا. جی عامر خاکوانی صاحب کہاں ہیں آپ؟ جی السلام جناب. آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ سر بہت بہتر ہے. میں نے بہت ٹرائی کیا آپ کو فون کرنے کی, بات نہیں ہو پائی, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. جی بس وہ موسم ایسا ہے نا اس کے ساتھ رہے. تو کیسی یہ مذاکرات کی سارے مسئلہ چلا ہوا, کہتے ہیں حکومت کہے مذاکرات کرنا, یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے مذاکرات کے لیے کہنا اور دعوت دینا, وہ بڑا پن دکھائیں وغیرہ وغیرہ جو کہا جاتا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں مذاکرات کرو, ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے, ہم مذاکرات کے لیے ہاں کر دیں, بعد میں پتہ چلے کہ وہ بات کر کے گئے ہم سے اور ادھر سے وہ مان نہیں رہے. تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے میرے مذاکرات میں تحریک انصاف کو بہرحال یہ تو ایک ہے کہ اس دفعہ انہوں نے اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہے, باقاعدہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کا چینل استعمال کر رہے ہیں. اور جو تحریک انصاف پہ پچھلے 6 ماہ سے 8 ماہ سے 8 فروری کے بعد سے جو تنقید کی جا رہی تھی کہ مذاکرات کی بات نہیں کرتی اور سول گورنمنٹ سے یعنی حکومت سے بات نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو ان کو سول سے حکومت سے بات کرنی چاہیے, پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے. اس تنقید کا تو بہرحال انہوں نے جواب دیا ہے, تحریک انصاف رضامند ہوئی ہے, تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے. اور اس میں بال بیسیکلی گیند حکومت کی کورٹ میں ہے, حکومت کی طرف سے سیریسنس کا مظاہرہ نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں نا, دوسری بات دیکھیں, خواجہ آصف صاحب کے بیانات, رانا تنویر صاحب کے بیانات, یہ تو بیسیکلی ہیوملیٹ. جب آپ مذاکرات اچھا مذاکرات تو جو آپ آگے کریں گے نا, کمیٹیاں بنائیں, ٹیم بنائیں, کچھ کریں, لیکن اس سے پہلے آپ جو ہیوملیٹ کریں, مذاق اڑائیں اور طنز کریں, وہ بھی تو ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ چور ہے, مذاق کیا اس وقت نہیں اڑا رہے نا, وہ تو چلو سیاست ہے نا. لیکن مذاکرات کی دعوت بھی نہیں دے رہے, وہ یہ کہتے ہیں وہ دعوت دیں. دیکھیں یہ تو اب انہوں نے باقیوں کا اعتبار نہیں ہے, وہ روز مکر جاتے ہیں, ہم مذاکرات کرتے رہے. ان کا حرج کیا ہے اگر وہ کہہ دیں کہ مذاکرات کرو, میری ٹیم بن گئی ہے, اسے مذاکرات کرو, تو کہنے میں حرج کیا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں کر رہی, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہوں گے, نہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی کیوں نہیں کہہ رہے کہ مذاکرات کرو؟ ٹیم تو اس نے بنا دی ہے نا, عمران خان نے ٹیم بنا دی ہے. بلکہ ابھی دیکھیں خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا, الزام حکومت کی اور وزراء کا بھی, وہ ٹھیک تھی ایک بات کہ ایک طرف سول نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں ٹیم بنا دی ہے, وہ کہہ جی ہم نے حکومت بنا دی ہے, حکومت سے مذاکرات کر لو. دیکھیں اس طرح تو کچھ نہیں ہوگا, کبھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں جیل سے بیان دے دے کہ میں نے ٹیم بنا دی ہے, پلیز اس سے مذاکرات کرو, اور مذاکرات کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ چور ہے, لفنگے ہیں. اب دیکھیں نا امیر صاحب, اب وہ نہیں کہیں گے, وہ بیان کہاں دے. دیکھیں اس کو بیان دینے کے لیے اب کوئی ایکسیس کی جگہ تو دے نا, وہ روز دیتے ہیں جہاں سے وہ بیان دے, وہ روز دیتے ہیں, صحافیوں سے ملتا ہے, وہ صحافیوں سے ملتے, یہی کہہ رہے کہ میں نے تو کہا ہے, وہ صحافیوں سے کہہ دینا مان سے ایسا ہم اس کو بنائیں. بہرحال دیکھیں میری جو رائے ہے نا, میرے خیال میں اس معاملے میں حکومت اس وقت
زیادہ تعامل سے کام لے رہی ہے، ہچکچاہٹ سے کام لے رہی ہے، اور یہ ذمہ داری سے حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنی کمیٹی بنا لے، 3 بندے اناؤنس کر دیتے اچھا چلیے ٹھیک ہے، تو یہ اگر مذاکرات حکومت نہیں کرتی تو کس کی جیت ہے؟ حکومت کی جیت ہے؟ نہیں، حکومت کے نقصان یہ ہے کہ جب آپ معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ٹینشن کریٹ ہوگی۔ جب ٹینشن کریٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی معاملات کسی وقت دوبارہ فلیئر اپ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کمزور ہے، دیکھیں 26 نومبر والے واقعے کے بعد وہ کمزور ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ان کا وہ اٹیمپٹ تو کامیاب نہیں ہوئی، اتنے لوگ نہیں آئے، اور وہ ٹکراؤ ہوا، گولیاں چلی، اس میں لوگ مرے، جتنے بھی ہوئے، کیجوٹیز ہوئی، وہ ایک الگ پہ ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ایک دھچکا لگا ان کو، اور دھچکا بھی لگا، حکومت کو بھی دھچکا لگا، ان کو بھی لگا، لیکن ان کو زیادہ لگا ہے۔ تو اب وہ فوری طور پہ یہ نہیں، دوبارہ ایجیٹیشن جو دوبارہ اسلام آباد جو لانگ مارچ کی پوزیشن نہیں ہے، کمزور پوزیشن میں آئے ہیں، تو اب اس وقت حکومت مذاکرات کرے نا، تاکہ لیکن یہ دھمکی ہے کہ اسلام آباد پہ لانگ مارچ کریں گے یا ہم لیکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہی چلتا رہا ہے نا صرف، اور میر صاحب صرف پی ٹی آئی تو نہیں ایسا کرتی رہی۔ پی ٹی آئی کے دور میں مولانا فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، اور 10 دن بیٹھے تھے اسلام آباد میں، اب بھی تیار بیٹھے ہیں لانگ مارچ کرنے کو۔ اور بلاول بھٹو نے بھی کیا تھا۔ چلے مولانا فضل الرحمان چھوڑے، بلاول بھٹو تو جمہوریت کی چیمپئن ہے نا یار، وہ لانگ مارچ تھا، وہ لانگ مارچ تھا، وہ تو ایک نوجوان کا ذرا ایک شوشہ تھا، اور کیا تھا اس کو لانگ مارچ تو نہ کہیں نا آپ۔ بس وہ گیا تو تھا نا اپنی طرف سے، تو جتنی ان کے پاس جتنا دم خم تھا بیچاروں نے کیا مارچ۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، وہ تو اس قسم میں کام کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مذاکراتی کمیٹی بنانی چاہیے، حکومت کو اس پہ پیش رفت کرنی چاہیے، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی، محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھیوں کو، اگر مینگل صاحب چلو نہیں باہر بیٹھے ہیں، وہ تھوڑے ایریلیونٹ ہو چکے ہیں، اچکزئی صاحب کو شامل کر کے معاملہ آگے بڑھانا چاہیے اور مذاکرات بڑھنے چاہیے۔ ایک زمانے میں تو ان کو ذمہ داری سونپی تھی کہ ان سے مذاکرات کر لو، اب ان کا نام ہی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی تحریک جو ہے چند دنوں کی دبا لو، تو ساری کنفیوژن کریٹ نہیں ہو رہی؟ چلیے یہ کہہ لیجئے دونوں طرف سے کریٹ ہو رہی ہے، لیکن اس وقت میری معذرت، میری جو رائے ہے، اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف درست ٹریک پہ آئی ہے، وہ مذاکرات کی بات نہیں کر رہی تھی، اب وہ آئی ہے مذاکرات۔ چلے مان لیا، آپ فرض کیا وہ مذاکرات نہیں ہوتے ان سے، نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو پاکستان کا ہوگا، سچی بات تو یہ ہے۔ وہ تو ہو رہا ہے نقصان، وہ پاکستان۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور حکومت مذاکرات نہیں کر رہی، تو نقصان تو تحریک انصاف کا ہو گیا نا جی، انہیں تو مجبور کرنا چاہیے مذاکرات کے لیے۔ نہیں، تحریک انصاف کے بعد اور کیا آپشن، کتنی آپشن بچی ہیں؟ وہ ایک آپشن میں بتا رہا ہوں کہ جیل سے اعلان کرے، آپ کو بلا کر دیکھیں، آپ سارے مطالبات تحریک انصاف سے کیوں کر رہے ہیں، حکومت سے کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، ان سے ان کم بختوں سے تو کر رہے ہیں، لیکن ان سے کرے نا۔ چلیے میں کر دیتا ہوں، اے حکومت والو ایک بار کہہ دو کہ ہم سے مذاکرات کرو، لوگ مطالبہ کر دیا، کمیٹی بنا دیں، کہنا کیا ہے، اس سے بھی کروا دینا۔ اپنی طرف سے 3 لیڈروں کی، 3 منسٹرز کی، اہم وزراء کی، یا جو بھی ان کے لوگ ہوں، تو اس کی ایک کمیٹی بنا دیں، جناب یہ مذاکراتی کمیٹی ہے، اور اگر تحریک انصاف سیریس ہے تو بات کریں۔ وہ میتھڈالوجی اہم نہیں سمجھتے، وہ ایک آدمی کو منتخب کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے بلاول بھٹو مذاکرات کرے گا، یا ہماری طرف سے ساکھدار مذاکرات کرے گا، بس دیٹس آل، ہم نہیں کمیٹی بناتے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ چلیں، وہ ایک بندہ بھی تو کمیٹی ہی ہے نا، نومینیٹ ہی کرنا ہوتا ہے نا آپ نے، ایک بندہ ہو یا 2 بندے ہو یا 3 بندے ہو۔ یعنی کہ آپ کی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ مذاکرات کے لیے دعوت اب جو حکومت کو دینی پڑے گی؟ نہیں، دعوت کیا دینی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں تحریک انصاف نے تو کہا ہے نا، اب تو حکومت بھی ایک قدم آگے بڑھے۔ شیر افضل نہیں، مروت ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹھ کے ٹی او آر تو بناؤ، مذاکرات کس چیز پہ کرنے ہیں آپ نے؟ سر، شیر افضل مروت کو تحریک انصاف میں کہیں پہ بھی اس وقت صف اول میں کہیں پہ بھی وہ نہیں کر رہا، ایگزسٹ نہیں کرتے۔ آپ لوگ اپنی میڈیا پہ اسے صف اول کیا، اس سے بھی آگے نہیں، مطلب دیکھیں، جن لوگوں کو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے اس میں آپ جانتے ہیں بیرسٹر گور ہے، عمر ایوب ہے، اسد کیسر ہے، ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کی قیادت بھی یہی ہے، اور پارلیمنٹرین لیڈر بھی، اپوزیشن لیڈر بھی، اور پارلیمنٹ میں بھی لیڈ کرنے والے لوگ یہی ہیں، اور پولیٹیکل لوگ ہیں سارے یہ، اور پرانے لوگ ہیں، سیزنڈ لوگ ہیں، عمر ایوب پرانے آدمی ہیں، اور اسد کیسر پرانے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں، باپ دادا سے ہیں، کوئی آج سے تھوڑے ہیں، وہ تو بہت جی، اور اسد کیسر اسپیکر رہے ہیں، اور پہلے والے ساتھی ہیں، وہ پرانے جماعتی ہیں وہ تو۔
हाँ तो लेकिन बहरहाल इसमें तहरीक इंसाफ में ही है ना, हाँ जी। एक लंबे अरसे तो शुरू से ही तहरीक इंसाफ से जी, साथ जी, है, जी, तो इनको आगे बात करनी चाहिए। नहीं होगी फिर मसले बढ़ेंगे। अब मैं तो वो मेरी तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह मामला लेके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चांस मिस कर रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो रहे हैं। इनको लगता है कि तहरीक इंसाफ फंसी हुई है तो इसको जरा रगेदा जाए, चले जरा चले कमजोर किया जाए। आपकी बात समझ आ गई, लेकिन मेरी बात भी एक अच्छी गौर से सुन लीजिएगा कि हुकूमत भी इसलिए नहीं कह रही कि उन्हें भी किसी को मनाना है, और दूसरे इसलिए नहीं कह रहे कि उन्हें पता है कि वो मानने वाले नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल में किस्सा बीच में यही है। एक वक्फा हम मेरा ख्याल लेते हैं, बात हमने आमिर खाकवानी साहब सुन ली। अब आप अभी खुदाफिज कहते हैं आमिर खाकवानी साहब को, फिर बात करते हैं मीर साहब इसके ऊपर। जिस तरह अभी आपने बात की है कि जो हुकूमत है वो भी मनाना चाह रही है किसी को, उसके बाद बात करेगी, तो फिर तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ था कि हम उनसे ही बात करेंगे क्या आप छोड़ दें, जिनके पास राइट आप है। कमेंट करने के लिए नहीं, आप सवाल पूछने के लिए। आप सवाल मुझसे पूछें, कमेंट्स मैं कर चुका हूं, बस आगे चले आप। अच्छा मीर साहब, जिस तरह बात की है अभी आमिर खाकवानी साहब ने कि हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रही है, हुकूमत हिचकिचा रही है मुज़ाकरात करते हुए, तो जो हुकूमत है उनका काम होता है जो मुल्क में अमन अमान कायम रखना। तो अगर मुज़ाकरात के थ्रू इस्तेहकाम आ जाएगा, अमन अमान हो जाएगा, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहल की है तो हुकूमत भी कर ले, इसमें क्या हर्ज है? तो क्या तो जो उसका जवाब मैं दे चुका हूं, जो भी करना देना मुझे। आप कमेंट्स पे कमेंट्स क्यों कर जा रहे हैं? अच्छा मैं ये कि आपसे बात करता हूं कि इस सवालों के बहुत जवाब आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं बानी पीटीआई पहले दरखास्त करे, वो कहते हैं हुकूमत बात करे। इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं, तो दोबारा भी दे चुका हूं। ठीक है। अब आप मजीद क्या चाहते हैं? किसी ठीक है, बात को ठीक है। एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है। मीर साहब घंटे पे है क्या? ब्रेक चलिए आगे चलिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से। एक ब्रेक थ्रू हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनकी आज मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या हुआ है, क्या सारी बातचीत हुई है, इसके ऊपर आकर डिस्कस करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से। जो मौलाना फजलुर रहमान हैं काफ़ी अरसे से इस पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर जो ये रजिस्ट्रेशन बिल है इसको ना तस्लीम किया गया, हमारे मुतालबात ना मानने किए, तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। शहबाज शरीफ साहब खुद मिले हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान है उनसे ये वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई है, और जिस मुलाकात के अंदर जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आइन और कानून के मुताबिक ये जो मामला है इसको हल किया जाएगा। क्या जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे मीर साहब से। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं, फिर बात करते हैं। जी मीर साहब, आपको लगता है कि एक अच्छा स्टेप है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया है, उनको बुलाया, ये मैं मुलाकात तो की? शुरू दिन से कहता आया हूं कि मौलाना एक सीजन पॉलिटिशियन है। ये तवक्को करना कि मौलाना अपने पुराने साथियों से लड़ पड़ेंगे, उनसे झगड़ पड़ेंगे, कोई दंगा फसाद पैदा करेंगे, ये एक अनहोनी सी बात है। ठीक है। और इसका फायदा उस पार्टी को पहुंचेगा जिसके साथ सारी जिंदगी वो लड़ते रहे हैं, ठीक। और जो उनको गालियां देती रही है, उनके नाम रखती रही है। ये आसान नहीं है। वो उनको एंगेज तो करेंगे पीटीआई को, लेकिन उनके साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना कोई आसान नहीं होगा उनके लिए। उधर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए मसला ये है कि वो मौलाना फजल का बहुत एहतराम करते हैं, ख्याल करते हैं। सही है। उनके लिए भी मुश्किल होगा। इसमें जो कानूनी पेचीदियां निकाली गई थी, और यकीनी तौर पर कुछ मदारस, बहुत सारे बासर मदारस जो थे वो दूसरी तरफ थे, लेकिन इस तरफ जो तंजीमुल वफाक है उसमें बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, और बरेलवियों और देवबंदियों के सारे ग्रोह हैं। सही है। यानी थानवी ग्रुप भी है, मौलाना हुसैन मदनी का ग्रुप भी है, इधर बरेलवी में वो ग्रुप भी है जो नईमी ग्रुप क्लास लगता है, या जिसे हम खैराबादी ग्रुप एक नॉर्मल देंगे, और जो टिपिकल बरेलवी हैं वो भी हैं। इसके अलावा बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं, जमात इस्लामी वाले भी हैं, शिया लोग भी हैं, सल्फी लोग भी हैं, सब शामिल हैं। तो इनकी अक्सरियत थी, तो इन्होंने अपनी तरफ से जो बात की वो यही लगता था कि सब इनके साथ मिल गए हैं तो अब अपना स्टैंड देंगे। अब हुकूमत के लिए कानूनी और सियासी रास्ता क्या है? कानूनी तो उन्होंने एक पहलू निकाल दिया कि बिल को दोबारा पास कराना पड़ेगा। सही है। पास कराना पड़ेगा तो पास करा लेंगे मुश्तरका इजलास में, या कुछ कर लेंगे, जो भी होगा। और अगर कोई चेंजेस लानी लाजमी होगी तो वो किसी आइंदा बिल में जा सकती है। सही है। और वो मौलाना मशरे के साथ पास किया जा सकता है। मसलन ये पास किया जा सकता है कि जो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहे वजारत तालीम के साथ वो उसके साथ कर ले, तो दूसरों के साथ करना चाहे वो दूसरों के साथ कर ले। ठीक है। और दूसरे लोगों को शोर नहीं मचा रहे। सही है। जो वजारत तालीम के तहत अपने आप को रजिस्टर कराने की बात करते हैं, कुछ ज्यादा हंगामा नहीं कर रहे। सही है। इसमें कोई शक नहीं है
کہ ان کے موقف میں جان بھی ہے کہ مدارس کو وزارت تعلیم میں ہی رجسٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہم نے 18,000 اسٹوڈنٹ رجسٹر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 بورڈ ادھر ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی جو ہے، جو تبلیغی جماعت ہے بریلویوں کی، جو نئی بنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو سارے کام کرتے ہیں، یہ سیلانی سے لے کر سارے ایک ہی گروپ پہ جو کراچی سے اٹھا تھا، الیاس قادری صاحب اور طارق، انہوں نے پھیل گئے ہیں، صحیح ہے، وہ ہیں یہ ہمارے ان کے کیا نام ہے، جو قادری صاحب ہیں، طاہر القادری صاحب، ان کا اپنا ہے۔ اچھا، وہ جو خود دیوبندیوں میں ہی کہہ لیجئے، جامعہ رشیدیہ والے جو مفتی نعیمی، وہ بہت بڑے، وہ بھی بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے، تو وہ لوگ وہ بھی کم نہیں ہیں۔ صحیح ہے، پاکستان میں مدارس کا جو سسٹم ہے اس کو اس طرح منظم نہیں کیا گیا جس طرح دنیا میں کچھ ملکوں میں کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ شاید کچھ کام کرنا پڑے گا، وہ آنے والے دنوں میں کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی حالات کو نارمل کرنے کے لیے جو بات ہے وہ مان لی جائے، اور کوئی جھگڑا فساد تو فوری طور پر ہے نہیں جو اس سے پیدا ہوتا ہو، بات ٹل جائے گی، اس کے بعد آپ جس کو اس طرح بہتر طور پر بنانا چاہے، امینڈ کرنا چاہے، اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میر صاحب، ایک اچھا سٹیپ اٹھایا وزیر اعظم پاکستان نے کہ جا کر ان سے بلکہ بلا کر ان سے ملاقات کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب زرداری صاحب سے یا جو طاہر اشرفی صاحب ہیں وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ بھی کوئی ایک قدم بڑھانا پڑے گا وزیر اعظم کو، کوئی ایفرٹ کرنی طاہر پڑے گی؟ اشرفی صاحب کا تو اپنا کوئی زیادہ نہ مدرسہ ہے، کوئی ایسا نہ ان کا زیرہ، وہ آپ علماء کے ایک گروپ کی طرف سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک طرح بولتے ہیں، سلفی نقطہ نظر کو ظاہر کرتے ہیں ایک طرح کا، اور سلفی بھی نہیں بلکہ سعودی نقطہ نظر کو زیادہ وہ اس کے ہیں، اور ان کو ایک طرح کا سربراہ بھی بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے کھل کے کئی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے عادی بھی ہیں، وہ تو ایسی بات نہیں کریں گے۔ رہ گیا زرداری صاحب، تو زرداری صاحب کا حیثیت تو ایک سرکاری حیثیت ہے نا، تو منصب کے مطابق اگر ان کو وزارت قانون صحیح مشورہ کوئی اور مشورہ دے گی تو اس کو فالو کریں گے، وہ تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پارٹی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب اس میں پارٹی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ تو صرف جو ان کو قانون مشورہ دے گا، ان کی وزارت قانون مشورہ دے گی، وہ اس پہ عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قانونی ایک نقطہ اٹھایا تھا جب تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر، ان کا کہنا تھا کہ پہلی بھی ایک مثال قائم ہو چکی ہے کہ جب صدر عارف علوی نے 10 دن تک سائن نہیں کیے تو ایکٹ بن گیا تھا، تو یہ بھی ایکٹ بن چکا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک قانونی مسئلہ اٹھایا تھا۔ وہ اعظم طاہر صاحب نے، نذیر طاہر صاحب نے بیان کیا ہے کہ اگر ریفر ہو وہ اسمبلی کو تو پھر وہ ایکٹ بنتا ہے، اگر وہ اسمبل ہو وزارت کو کہ غلطی نکال کے دکھایا جائے پھر وہ آٹومیٹکلی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، کوئی باریک نقطہ ہوگا قانونی جس کا مجھے نہیں پتا، صحیح ہے، اچھا وہ جو بھی نقطہ ہوگا وہ حل کر لیا جائے گا، اس میں ایسی کوئی کون سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایسا بڑا ویسا بل نہیں ہے جس کے کوئی یعنی کہ اسٹیٹ کی سیکورٹی ایٹ سٹیک ہو، اس لیے اس کو حل کرنے میں نہ زرداری صاحب کو کوئی قباحت محسوس ہوگی نہ کسی اور کو ہوگی۔ البتہ جو اس میں کچھ ہینڈی کیپ رہتے ہیں، کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کو طریقے کے ساتھ وقت کے ساتھ حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ طریقے کے ساتھ وقت کے ساتھ حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ پھر بھی نہ ہوتا تو پھر ابھی ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نوبت آئے گی اسلام آباد جانے کی؟ نہیں، میرا خیال میں مولانا اس حکومت کے خلاف، اپنے پرانے ساتھیوں کے خلاف اسلام آباد کے میں مارچ کرنے کا میرا خیال موقع نہیں آنے دیں گے، اور وہ تو ایک سیاسی زبان ہوتی ہے جو استعمال کی جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میرا خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو لمبا ڈالا جائے یا کیا جائے۔ ایک سیاسی فضا کو گرم رکھنے کا اور اپنی اہمیت کا، اپنی حیثیت کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ایک بات طے کی تھی، تو پھر آپ کیوں مکر گئے؟ ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مکرے، بلکہ اچھی بات کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہی تھی کہ وزارت تعلیم میں ایک ریٹائرڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے کام وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سارا سچویشن اس نے خراب کی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال ہو، ایسی صورتحال ہوگی تو حکومت اس کا تدارک کر لے گی جو بھی کرنا مرزا، ہوگا۔ کافی عرصے سے کہا جاتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں، جو کے پی کے میں اپنا ووٹر ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے، تو پی ٹی آئی نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی مولانا فضل الرحمان سے، تو اس سارے سینیریو کے اندر پی ٹی آئی سے وہ بیک سٹیپ کریں گے یا اپنے ووٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ فضل الرحمان کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی لڑائی، جہاں اس کا جو ووٹ ہے، ووٹ بینک ہے، وہ اسی علاقے میں ہے جس میں تحریک انصاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی خیبر پختونخوا میں۔ جی بالکل۔
اور خیال تھا کہ پہلے جو بلدیاتی الیکشن کا پہلا حصہ ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ انہوں نے الٹا کے رکھ دیں گے، صحیح ہے، لیکن پھر وہ ساری صورتیاں بدل گئی اور لوگ پھر پلٹ کے وہیں آ گئے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا قصہ تھا، کیسے آئے، کیوں آئے، یہ ایک الگ کہانی ہے جو سٹڈی جو ہے پتہ نہیں کوئی پاکستان میں کبھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مولانا نے اس میں احتیاط تو برتتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، نہ عمران خان خیر اس موڈ میں ہے اور نہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک کی سیاست کو کس طرح لے کے چلنا ہے وہ اس میں کوئی آسانی محسوس کریں گے، اور نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے وہ ٹھیک ہے، سب کو اکٹھا کر کے ایک کٹھا کیا، اجتماع کیا، کھانا کھایا، ہنسی خوشی فوٹو کھچوائی، یہ کیا وہ کیا، پالیٹکس کو زندہ رکھا، اپنے آپ کی اہمیت بھی باقی رکھی، اور لیکن اس کے آگے سے نہیں لگتا کہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میرے صاحب، ویسے بانی پی ٹی اے کی یہ بھی خواہش ہے کہ مولانا ملنے آئے مجھ سے، کوئی بات چیت ہو سکے ان کے ساتھ بھی، تو کیا ایسا کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیل میں ان سے ملنے جائیں عمران خان سے، یا اس کے کوئی مثبت نتائج بھی نکل سکتے ہیں؟ ملنے جانا تو مجھے مشکل لگتا ہے، یہ ان کا ملاقات ہو جائے تو اس کی کوئی راستہ دکھائی دیتا نہیں ہے، اچھا، تو مولانا فضل الرحمان اس کو اوائڈ ہی کریں گے، اوائڈ کریں گے۔ گے۔ اچھا، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ 26 نومبر کے ساتھ جیسے عامر خاکانی نے بات کی ہے کہ وہ کمزور نظر آ رہی ہے، تو اب مولانا سے کافی امیدیں لگا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مدارس بل کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر وزیر اعظم کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے مدارس بل کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کو مایوسی ہوگی میرے خیال سے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مولانا ان کو امیدیں لگا کے تو نہیں کھڑے، لیکن وہ اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں، رابطے بھی رکھتے ہیں، ان کے مخالفوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، سب کو بھی کرتے ہیں، پیغام بھی دیتے ہیں، دیکھو تم نے مجھے نظر انداز کیا تھا، تمہارے خیال میں میں قوت نہیں تھا، تم میری سیٹ مجھ سے چھین سکتے تھے، چھین لو، چھین کے کیا کر لی، میں اب بھی طاقت ہوں، دیکھ لو میری طاقت۔ صحیح ہے، تو وہ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے وفاق المدارس جو ہے اس کے سربراہ جو ہے مفتی تقی عثمانی ہے، اور تنظیم الوفاق یعنی کہ 5 وفاقوں کی جو تنظیم ہے، تنظیم المدارس تو بریلویوں کی ہے، مفتی منیب ہے اس کے، اور وفاق المدارس ان کی ہے، دیوبندیوں کی، لیکن ان سب 5 مدارس کا جو ہیڈ ہے جسے ہم وفاق المدارس کہتے ہیں، تنظیم الوفاق کہتے ہیں، اس کی ہیڈ جو ہے مفتی تقی عثمانی ہے، لیکن سیاسی طور پر سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو انہوں نے بھی جو آخری بیان دیا، روکا کیا کہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں، وہ کرنے کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا، جواب دوں گا، یعنی یہ بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء کوئی اس پہ مشتعل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، سیاست تو ان کے ہاتھ میں زور ہے، ٹھیک ہے، لیکن علماء جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رائے بھی رکھتے ہیں، الگ رائے بھی رکھتے ہیں، اور ان کے بڑے بھی الگ الگ رائے رکھتے رہے ہیں۔ صحیح ہے، مظاہر ہے کہ اہل بریلی اور اہل دیوبند کا فرق تو ہے ہی ہے، خود دیوبندیوں کے اندر مختلف مسالک رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھانہ بھون کا ایک اپنا مسلک رہا ہے، ان کا اپنا مسلک رہا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے نا وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آرٹ اس کا اچھی طرح ان کو آتا ہے، اور وہ اس آرٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا میر صاحب، جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی تب بھی مولانا فضل الرحمان نے ایک برج کا کردار ادا کیا تھا کہیں نہ کہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں۔ اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ اب بھی مولانا فضل الرحمان کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ریلیونٹ تو رہے ہیں ہمیشہ سے یہ۔ نہیں، میرے خیال میں وہ بیان نہیں دیں گے اس معاملے میں، احتیاط کریں گے، کیونکہ ان کی نظر میں ان کا ایک ہو جانا یا متفق ہو جانا ان کی سیاست کے لیے کوئی زیادہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ جو ایک بیچ میں ایک طاقت بنے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ یہ لڑتے ہیں تو وہ طاقت موجود ہے، ان کی ضرورت پڑتی ہے، حکومت کو پڑتی ہے، اپوزیشن کو پڑتی صحیح ہے، ہے، وہ اپنی طاقت باقی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، جو اپنی طاقت باقی رکھیں گے، جو ضرورت ہے وہ حکومت کو بھی پڑتی ہے، اپوزیشن کو پڑتی ہے۔ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان پابندیاں کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور جو پاکستان کی جانب سے پیغام جانا چاہیے تھا پیغام، کیا وہ پیغام جا پایا ہے یا نہیں جا پایا، میرے سب سے اس پہ بات کریں گے۔ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک۔ جی، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے امریکہ کے حوالے سے کہ امریکہ نے پاکستان کا جو بلاسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، اور تقریباً 4 کمپنیاں ہیں جن کے اوپر یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور جو بیان آیا ہے امریکی وزارت خارجہ کا، ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے جو اہداف ہیں ان تک مار کرنے والا بلاسٹک میزائل بنانے کی جو اہلیت ہے وہ حاصل کر رہا ہے، تو جس سے ان کو کافی تحفظات ہیں، کافی تشویش ہے، جس کے باعث جو 4 کمپنیاں ہیں
इन पर पाबंदी लगाई गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है और जो ये पाबंदियां लगाई गई हैं इनका पाकिस्तान पे क्या असर होगा, क्या सारे मामला है। मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं तो इसका पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, क्या सारे मामला है? पिछली बार भी शायद साल 1.5 साल पहले इन्होंने चीन पर पाबंदी लगाई थी। ठीक है। कि पाकिस्तान किसी एक कंपनी पर और चीन की 3 कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी कि जो दूरमार मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल जिन्हें ये कहते हैं, उसे बनाने में पाकिस्तान की मदद की जा रही है। ठीक है। अब पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान इसके फैलाव में मदद दे रहा है। सही है। और वो अहदाफ हासिल करना चाह रहा है जो अमरीकी टारगेट्स तक पहुंचते हैं। इस खत्ते में अमरीकी टारगेट क्या है? अमरीकी टारगेट हो सकते हैं अमेरिका के वो बहरी जहाज ठीक है, जो हमारे पानियों में खड़े हैं। ठीक है। और पूरे इलाके को एक मुसीबत डाली हुई है। दूसरा, उसका हदफ सबसे बड़ा इसराइल हो सकता है। सही है। या इस इलाके में उसके कायम सारे अड्डे हो सकते हैं जिसको वो कहता है कि पाकिस्तान वहां, उसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान का मिसाइल अगर यहां से जाए तो वो इसराइल जा सकता है। ठीक है। उसको मेरा ख्याल में खतरा ये पैदा हुआ है कि जो ईरान ने मिसाइल इस्तेमाल किए थे आखिर में, ब्लास्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए थे कहा था, ठीक है। वो ब्लास्टिक मिसाइल की जो उसके पास सलाहियत पैदा हुई है वो पाकिस्तानी इन्हीं कंपनियों से लेकर पैदा हुई है। सही है। और उसमें पाकिस्तान ने इनकी मदद की है। ठीक है। पहले उन्हें शक हुआ था कि पाकिस्तान उनके एटमी प्रोग्राम में मदद दे रहा है। ठीक है। और इस शक की वजह से हमारे AQ खान को बहुत उसकी सजा भुगतना पड़ी यहाँ पाकिस्तान में। सही है। तो उनको तो प्रॉब्लम पैदा होते हैं। पाकिस्तान का जवाब बड़ा वाजे है उन्हें कि आप हम पे तो ये एतराज करते हैं कि हम ऐसे ब्लास्टिक मिसाइल प्रिपेयर करने के लिए हमारी कंपनियां काम कर रही हैं, इंडिया नहीं कर रहा। ठीक है। उसका मिसाइल नहीं आपको इसराइल को हिट कर सकते। सही है। उसको आपको एतराज नहीं है। उनको एतराज इसलिए नहीं है कि इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ठीक है। इंडिया उनसे लड़ाई नहीं ले सकता। इंडिया से इस वक्त उनका फौजी इत्तेहादी है। ठीक है। सीधी बात है। सही है। और पाकिस्तान को वो चीन का दोस्त समझते हैं। ठीक है। और समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान इसलिए भी कर सकता है कि पाकिस्तान इसराइल को बर्दाश्त नहीं करता। सही है। इसराइल को डर है तो पाकिस्तान से है, ठीक है। खतरा है तो पाकिस्तान से है। उन्हें पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से भी खतरा है, उन्हें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से भी खतरा है उन्हें। लेकिन पाकिस्तान बहुत ही सेंसिबली बिहेव कर रहा है। ठीक है। यानी इसराइल के साथ बैठा हुआ तुर्की अगर चाहे तो बड़ी आसानी से टारगेट कर सकता है। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो नहीं करता क्योंकि इस खित्ते में बिल्कुल एक केओस क्रिएट हो जाएगा जो हो चुका सही है। है। सही। ईरान ने किया है, लेकिन ईरान ने जब पहली बार खिताब किया था इस कॉन्फ्रेंस में, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, तो उसके बाद उनके सदर का किसी का बयान आया था कि हमास ने सारा काम ये जो किया हमसे पूछे बगैर किया है। ठीक है। मीर साहब, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर हुमा बुकाई हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कीजिएगा। मीर साहब लाइन पे मौजूद जी। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब, क्या हाल है आपके? अच्छी हूँ सज्जाद मीर साहब, आप कैसे? मैं ठीक हूँ जी। क्या सूरत हाल है ये सारी जो हम पे इल्जाम लग रहा है कि हमारी कंपनियां जो है कुछ ब्लास्टिक मिसाइल बनाने में मदद कर रही हैं, ऐसे मिसाइल जो कि अमेरिकी अहदाफ को, उनके टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, क्या कहानी है? इंडिया भी तो बना रहा होगा। इंडिया में तो मतलब मैं क्या गुजारिश करूं, इतनी मजाकखेज बात है कि समझ में ही नहीं आया कि किन लॉबीज के प्रेशर के तहत या किन को अपीस करने के लिए, किन को खुश करने के लिए ये जुमला कहा गया। जहां तक सैंक्शंस की इम्पोजिशन की बात है कि सैंक्शंस तो पाकिस्तान के ऊपर 50 साल से हैं, तो एक और लेयर ऑफ सैंक्शंस जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती अपने नेशनल सिक्योरिटी अहदाफ हासिल करने से। ठीक है। उससे भी बड़ी अहम बात यह है कि अगर उन्हें पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से जो एक साउथ एशिया में है मसला खड़ा हो रहा है, तो उन्हें बहुत सोचना चाहिए कि अगर कल इंडिया का किबला तब्दील हो गया तो वो उनके लिए कितना नुकसानदेह होगा, क्योंकि इंडिया का डिलीवरी सिस्टम तो मार्स तक है। और अगर आप इतना बायस होंगे और इतनी गलत बात करेंगे तो जो पूरा सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक बैलेंस है खित्ते का, आप उसको क्या कह रहे हैं? हम तो ढके छुपे नहीं कहते, हम तो खुले बंदों कहते हैं। हमारा जो पूरा डिफेंस पैराडाइम है, इंक्लूडिंग आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, डिफेंस एक तो डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। हम किसी नतीजे में ये करते हैं। ठीक है। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि ये इंडिया स्पेसिफिक है। तो जो एक्सपेंशन है हमारी डिलीवरी सिस्टम्स में या जो एक्सपेंशन है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में, वो भी इंतहाई इंडिया स्पेसिफिक है।
तो अगर उनको खित्ते में आर्म्स की जंग रोकनी है तो मेरा ख्याल है कि देश उनको कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए इंडिया से। और पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपैंड किया है, लेकिन इसलिए एक्सपैंड किया है क्योंकि इंडिया का इतना डेंजरस वॉर डॉक्ट्रिन आया था, कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन, जिसके नतीजे में जब पाकिस्तान ने वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपैंड किया तो वो बैक ऑफ हुए। उनके जनरल्स ने इनकार किया उसको कैरी आउट करने का, क्योंकि वो कहते थे पाकिस्तान के अंदर जाओ, न्यूक्लियर हमला करो, वापस निकल आओ इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मोबिलाइज हो। मुझे बताइएगा पाकिस्तान इसका जवाब तैयार ना करता, और अगर जवाब तैयार ना करता तो जो आजकल की दुनिया है, जो हमने गजा में देखा कि ना तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ गई, यूनाइटेड नेशंस की धज्जियां उड़ गई, कमजोर में आपने ना बच्चों को छोड़ा ना औरतों को छोड़ा। ऐसी सूरत हाल में क्या आप अपने आप को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ सकते हैं अपनी हिफाजत के हवाले से? तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हमें अपने लोगों को देने। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन सैंक्शंस आर लार्जली ऑप्टिक्स, ना तो इनका प्रोग्राम पे जीरो इम्पैक्ट है। ये एक तासुर पैदा होता है कि ईरान ने पिछले दिनों जो अटैक किया था इसराइल पर, उसने ब्लास्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए थे। शायद उन्हें शक पड़ा है कि इससे उन्होंने पाकिस्तान से कोई मदद ली या पाकिस्तान की कंपनियों से कोई मदद ली है। कोई ऐसी बात तो नजर नहीं आती? देखिए जी, अगर ऐसी बात है भी तो अव्वल तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का जो प्रोलिफरेशन का रिकॉर्ड है वो, मैं बिल्कुल आपके साथ वसूख से ये बात कहती हूँ कि प्रोलिफरेशन पे हमारा रिकॉर्ड इंडिया से बेहतर है। प्रोलिफरेशन पे हमारा रिकॉर्ड वेस्टर्न एंटिटीज ने, मेरा ख्याल है डरहम यूनिवर्सिटी ने वैलिडेट किया और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन प्रोग्राम। हम और देखिए मैं आपको एक और बात, आपने ये बात निकाली, मैं एक और गुजारिश कर दूं, इंडिया का वतीरा क्या है? इंडिया का भी वतीरा है कि वो जो सप्लाई चेन्स में वो अमेरिका का साथ देते हुए बहुत सारी चीजें रोक लेता है, उसके हवाले से एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है। और जो कमर्शियल यूज की मशीनें होती हैं उनको रोक के कहता है ये डुअल यूज की मशीनें हैं। और जब इस हवाले से चाइना ने कहा है हम उन्हें कोर्ट लेके जाएंगे, हम उनके खिलाफ लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं इसके हवाले से। अच्छा, वो ये खबर फैला देते हैं, उस पर प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर उनसे कहते हैं अच्छा भाई प्रूव तो ये जो तुमने बात की है, फिर वो गायब हो जाते हैं क्योंकि उनका काम हो जाता है। उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, उनकी लॉबीज अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। वो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है। पहले टेररिज्म का बाजा बजाते थे, अब प्रोलिफरेशन पे शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा रिस्ट्रेंट के साथ रिस्पॉन्स करना चाहिए और बहुत रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। एक बात आई है, निकल जाएगी, इसकी ना तो कोई अहमियत है ना इसमें कोई सब्सटेंस है। मेरी समझ से यही गुजारिश है। आपके ख्याल में ये हमारा रूटीन का प्रोग्राम है जिस पर दुनिया मानती है कि हम इसको बाहर फैलाना नहीं चाहते, हम अपने डिफेंस के लिए इसको बना रहे हैं और हमें सेफ भी रखा हुआ है। प्रोलिफरेशन के जितने मैकेनिज्म्स हैं, जो वेट करने वाली एजेंसीज हैं, उनके पास कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। देखिए अमेरिका तो प्रोलिफरेशन की बात नहीं कर रहा ना, उसने कहा कि वो ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो अमेरिका तक हमला कर सकते हैं। तो अगर इजरायली इनसिक्योरिटीज, जिस बात का आपने इशारा किया था, इजरायली इनसिक्योरिटीज पे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस तौर चलेगी तो कितनी जगहें तबाह होंगी। सीरिया छठी रजीम है जो तब्दील हुई है, शायद ईरान निशाने पर है। तो ये दुनिया को किस तरफ ले जा रहे हैं? और अगर किसी तरफ ले जा रहे हैं और दुनिया में सब बंदियां हो रही हैं, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये धकेल रहा है कि वो चाइना के साथ मजीद कन्वर्जेंस में चला जाए? पाकिस्तान तो चाहता है कि बैलेंस हो। तो अगर आप इस तरह की बायस स्टेटमेंट देंगे जिसमें इदराक ही नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी बैलेंस का साउथ एशिया में, तो फिर पाकिस्तान को भी कुछ ऐसी चॉइसेस करनी पड़ेंगी जो शायद अमेरिका को थोड़ी नागवार गुजरे। ठीक बात। मेरी गुजारिश है कि कम से कम बैलेंस ऑफ व्यू जरूर होना चाहिए। आपकी इंडिया से दोस्ती है, आप जरूर उनसे दोस्ती रखें, लेकिन आप इस बात का भी इदराक करें कि इंडिया बाज़ दफा आपके साथ क्या करता है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। रशिया से दोस्ती रखनी होती है तो वो आपके साथ क्या करता है। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका हुमा बाकाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी, डॉक्टर हुमा बाकाई साहब हमारे साथ ही। ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल रिलेशन पर इनकी बहुत ही गहरी नज़र है। यही नहीं कि इनका सब्जेक्ट है, वैसे भी ये बहुत जब भी मीडिया पर गुफ्तगू करती हैं एक आम जर्नलिस्ट से ज़्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू करती हैं। बल्कि बहुत सी हमारे साथी जो कि एम्बेसडर भी रहे हैं
ان سے بہتر گفتگو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور رائے ان کی ٹھیک ہے کہ آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں چین کی طرف جان بوجھ کے. صحیح ہے. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ اب جو الزام لگا رہے ہیں یہ ایران کے پروگرام کی وجہ سے آپ کی چیخ مداحت آئی ہے، اور اسرائیل کی صورتحال کی وجہ سے آپ کو دوبارہ پاکستان یاد آیا. آپ کو اکثر یاد آتا رہتا ہے، انڈیا آپ کو یاد نہیں آتا. صحیح ہے. اور آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں کہ ہماری ساری ڈیفنس صلاحیتیں جو ہیں، ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ چین ہی پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے امریکہ نے ہمیں کوئی ٹیکنالوجی نہیں دی، ڈیفنس ٹیکنالوجی. صحیح ہے. ریورس انجینئرنگ سے ہم نے سیکھ لی ہو تو سیکھ لی ہو. ٹھیک ہے. لیکن چین ہمیں سب کچھ دیتا ہے. ٹینک ہم چین کی مدد سے بنا رہے ہیں. صحیح ہے. جہاز ہم چین کی مدد سے اڑا رہے ہیں. اور ہمارے کئی گنز، کئی طرح کے راکٹس، ہر چیز جو ہے وہ چین کی مدد سے تیار ہوتی ہے. اور ہمیں تیاری کے لیے جن مشینری کی ضرورت ہوتی ہے اپنی فیکٹریز میں استعمال کرنے کے لیے، وہ چین ہمارے لیے خریدتا ہے. ٹھیک ہے. براہ راست ہمیں بیچی بھی نہیں جاتی. میں نے دیکھی وہاں میں ایک فیکٹری، ایک مشین لگی تھی، شاید وہ کاٹتی تھی آواز سے کس کے ذریعے سے مشینوں کو، اور سویڈن سے یا کہاں سے آئی تھی، لیکن براہ راست نہیں آئی تھی، چین نے پاکستان کے لیے خریدی تھی. تو یہ ساری صورتحال بتاتی ہے ہمیں کہ ایک راکٹ کے بارے میں ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ نا سینکشن لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا دعا کریں کہ سینکشن 5 مہینے 4 مہینے اور رہ جائے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے پھر ہم ریورس انجینئرنگ سے اسے بنا لیں گے خود ہی. ٹھیک ہے. اور اگر ختم ہوگی تو پھر ہم ان سے بنا نہیں پائیں گے. صحیح ہے. تو قصہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سوائے دودھ کے اور گندم کے جو شروع دنوں میں ہمیں دی ہے، اور کیا دیا ہمیں؟ ٹھیک ہے. یا ہمارے اشرافیہ کو آپ نے پیسوں سے نواز دی ہے، یا ان کے بچوں کو اپنی یونیورسٹی میں داخل کر دیا ہے، اور اس کے رزلٹ کے نتیجے میں ہمارے ہاں کرپشن پیدا کر دی ہے. اس کا علاوہ کیا کیا آپ نے ہمیں؟ ٹھیک ہے. ہمارا بیوروکریٹ چین کی طرف دیکھتے ہوئے اس لیے گھبراتا ہے کہ اسے وہاں سے پیسہ نہیں ملتا، صحیح ہے. وہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں کس خوشی میں ہم آپ کے ساتھ جائیں؟ کیوں جائیں؟ کیسے جائیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہما بقائی صاحبہ نے ٹھیک کہا کہ انہیں سوچنا چاہیے. اچھا میر صاحب، جن وجوہات کا اور خدشات کا اظہار کیا امریکہ نے، کیا یہی ساری وجوہات ہیں یا ویسی ناراضگی ہے جیسے چین کے حوالے سے بات کیا آپ نے کہ پاکستان کی چین سے قربت ہے، لینا دینا ہے، یا کوئی ایسی ناراضگی ہے اور دھمکانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے کیا گیا؟ ناراضگی ویسے تو جب سے جو بائیڈن آیا ہے پاکستان سے امریکہ کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے. ٹھیک ہے. کہ جو بائیڈن کا بھی اور ہلیری کلنٹن دونوں کا پاکستان کے معاملات میں، دفاعی معاملات میں، افغانستان کے چکر میں بہت قریبی تعلق رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے پاکستان سمجھتا تھا کہ جب اگر جو بائیڈن آ گیا ہے تو شاید پاکستان کو زیادہ پہچاننے کی وجہ سے پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہوگا. لیکن اس کی برخلاف اس کا رویہ یہ تھا کہ چونکہ میں پاکستان کو زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ پاکستان اوپر سے ہماری مدد کرتا ہے، اندر سے ان کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ رائے زیادہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ پاکستان اپنے آپ کو بچاتا رہا ہے. صحیح ہے. جس طرح آپ پاکستان کو جھونکنا چاہتے ہیں یا اب جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسے نہیں یہ پاکستان چاہتا کہ ٹیررزم کی لڑائی میں آپ کے ساتھ چلے. چلتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صحیح ہے. تو میرا خیال میں اس کی رائے اس وقت نیگیٹو تھی، اس لیے اس نے اس وقت ہمارے وزیر اعظم کو فون کال نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اور جو ہم لوگوں نے سیاست کا لطیفہ بنا دیا کہ جی وزیر اعظم کو فون کال نہیں کی، عمران خان کو فون کال نہیں کی، یہ کوئی توہین کوئی عمران خان کی نہیں تھی، پاکستان کی تھی انسلٹ جو انہوں نے کی تھی. اور اس کے بعد اس پہ قائم تھے. کون سی اس کے بعد آنے والے شہباز شریف کو فون کال کر دی، وہ اپنی بات پہ قائم ہے، طریقے پہ قائم ہے. پاکستانی وزیر اعظم جاتا ہے، وہ ملاقات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. واجپئی سے کرتے ہیں، مودی سے کرتے ہیں، یہاں پاکستانی وزیر اعظم سے کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہ کریں. صحیح ہے. دیکھ لیں کیا ملتا ہے انہیں، کیسے ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان اب اللہ کے فضل سے اتنی طاقت رکھتا ہے اپنی پوری معاشی بدحالی کے باوجود کہ وہ مغرب کو آنکھیں دکھا سکے. یہ تو آنکھیں دکھاتا ہے کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ بلاسٹک میزائل بنائے گا جو کسی چیز کو بھی ہٹ کر سکے گا. ان کو پتہ ہے ان کے پاس پیسے نہیں، تو ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ان کو پیسے بھی مل جائیں گے کہیں نہ کہیں سے. تو میرے خیال میں ان کو تھوڑی سی اچھا جیسے امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں اور جس طرح آپ نے بات کی چائنا کے حوالے سے پاکستان، اب پاکستان کو سوچنا چاہیے نئی سب بندیوں کے حوالے سے کہ ہم کوئی ڈائریکشن لیں، اس طرح کی جو پابندیاں لگنا مستقبل میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. ساتھ ہمارے انڈیا موجود ہے جو ہمارا دشمن بھی ہے اور ہماری فوج ہمیشہ بڑی سختی سے جواب دیتی رہی ان سب چیزوں کا. تو اس طرح کی جو یہ معاملات ہیں فرق ڈالے گی، تو کوئی نئی سب بندیوں کو سوچنا چاہیے پاکستان. نہیں، پاکستان سوچتا یہی، پاکستان چاہتا یہ ہے کہ بیلنس قائم رکھے.
ٹھیک ہے پاکستان چاہتا یہ ہے کہ امریکہ اور چین اور دوسرے ممالک کے درمیان بیلنس قائم رکھے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی چونکہ اس کی نظریں سمجھ آ گئی اس امریکہ کی, اس لیے پاکستان ایک طویل عرصے سے نہ صرف یہ کہ شنگھائی کانفرنس میں اس نے اپنے آپ کو شامل کیا اور وہ برکس میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بیلنس اس طرح تضور قائم رکھے کہ پاکستان کی طاقت کا احساس جو ہے مغربی طاقتوں کو ہوتا رہے. اور میرا خیال ہو رہا ہے, یہ اچھی پازیٹیو بات ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا فرق پڑے گا پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے اوپر؟ پاکستان نئی صف بندیوں کی طرف جائے گا, نہیں جائے گا, یا تو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ اس پر کیا انیشیٹو لیتی ہے, کیا اپنی بات رکھتی ہے, کیا بیان دیتی ہے؟ یہ ایک سوال باقی ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا. کل پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.